الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا راس کل خطیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے کچھ الفاظ تلاوت فرمائے ہیں اور احادیث شریف میں سے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے اللہ تعالی مجھے حق بات سمجھ جانے اور آپ کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اردو زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں ان کا ہر ایک حرف بڑی بامعنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر کچھ انگریز رہتے تھے، وہ دینی طلباء کو بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ عربی مدارس کے طلباء جن کو انگریز کبھی قربانی کا مینڈا کہتے، کبھی کچھ اور کہتے، ایک دن وہ سب طلباء مل بیٹھے اور کہنے لگے کہ ان انگریز لوگوں کے لیے کوئی ایسا لفظ بنائیں جس میں ان کی ساری صفات آ جائیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان میں کیا کچھ ہوتا ہے، ان سے ایک جوڑ کا لفظ بنائیں جن سے ان انگریزوں کو ساری زندگی ہم پکارتے رہیں۔ ایک طالب علم سے مشورہ لیا گیا تو اس نے کہا کہ ان میں بڑی جہالت ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ یہ بڑے انحق لوگ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں۔ چوتھے نے کہا کہ یہ بے وقوف بھی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ہم ان چار الفاظوں میں سے پہلے حرف کو لے کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک لفظ بنایا جناب۔ آج کل یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے نا جناب۔ جیم سے جاہل، نون سے نالائق، الف سے احمق، بے سے بے وقوف۔ اس کے بعد انہوں نے ہر انگریز خوان کو جناب کہنا شروع کر دیا۔ کیا بھائی؟ جناب۔ یہ لفظ ایسا مشہور ہوا کہ آج کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسے بنا تھا، سب ایک دوسرے کو جناب کہتے پھرتے ہیں۔ آج عرف عام میں جناب بمعنی بارگاہ ہے، جیسا کہ حضرت بمعنی بارگاہ ہے۔ جناب اور حضرت یہ دونوں الفاظ اعزازی بن گئے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ایک لفظ ہے جس کو دشمن کہتے ہیں، اس کا ہر لفظ بھی با معنی ہے۔ جس طرح جناب کا لفظ ہر لفظ معنی رکھتا ہے، اسی طرح یہ لفظ بھی ہر ایک کی جدا جدا معنی ہے۔ دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مخلوق اور نون سے نفس۔ تو آئندہ کی محفلوں میں ان چار دشمنوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ اسی لیے جب تک انسان کو اپنے دشمن کا پتہ ہی نہ ہو، وہ اس وقت تک اس کے وار سے بچ نہیں سکتا۔ دشمن اس کو ہلاک کر دے گا، کیونکہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ چونکہ دنیا، شیطان، مخلوق اور نفس انسان کی آخرت کے یہ دشمن ہیں، اس لیے یہ دشمن اور بھی زیادہ بڑے خطرناک دشمن بنتے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے دنیا، یعنی ترک لذت دنیا۔ دنیا کی لذت ہمیں اپنے پیچھے ایسی لگا لیتی ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے بھی غافل کر دیتی ہیں۔ انسان دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اس بات کو ہی بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قریب کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس پر وہ چڑھ جاتا۔ اس سے ایک کنواں نظر آیا، اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں
جب تک شیر چلا جائے گا تو میں کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو اس کنویں میں پانی کے اوپر ایک کالا سانپ تیرتا ہوا نظر آیا۔ کیا بھائی؟ سانپ۔ اب پیچھے شیر تھا اور نیچے کنویں میں کالا سانپ تھا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اس کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس اگتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں گا کہ شیر کھا جائے اور نہ نیچے جاؤں گا کہ سانپ مجھے ڈس لے، درمیان میں لٹک جاتا ہوں۔ جب شیر چلا جائے گا تو میں پھر باہر نکل آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور سفید چوہا دونوں اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں۔ جس گھاس کو میں پکڑ کر لٹک رہا ہوں اسی گھاس کو چوہے کھا رہے ہیں۔ اس سے اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس سے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا میٹھا چھتا کھڑا تھا۔ یہ چھتے کو دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس شہد میں کیسا مزہ ہے، کیسی لذیذ ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر شہد کو چکھنے کے لیے آگے بڑھایا اور شہد کو بار بار چکھ رہا تھا، مزہ لے رہا تھا۔ اب وہ اسے چاٹنے میں ایسا مشغول ہو گیا، نہ اس سے شیر یاد آیا، نہ اس سے سانپ یاد رہا اور نہ ہی اس سے چوہے جو اوپر گھاس کو کاٹ رہے تھے وہ یاد رہے۔ تو اب سوچو میرے عزیز دوستوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست تیری مثال بھی اسی انسان کی سی ہے۔ ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے۔ کالا اور سفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں۔ گھاس تیری زندگی ہے جس سے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور شہد جو چھتا تم لذیذ سمجھ کر استعمال کر رہے تھے یہ تو دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے، تجھے کچھ یاد نہیں۔ سوچ کے تیرا انجام کیا ہوگا۔ جس طرح اس شخص کا جو شہد